أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الأبرار أما بعد درشی پڑھیں کم سے کم 3 دفعہ درود پڑھا کریں. اللہ کا شکر ہے نہایت کرم اور فضل ہے اس کا. ایسی عظیم رات میں جو مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، اللہ کے خاص انعام کی رات ہے، اور یہ رات کے بعد آنے والا دن جو ہے سید الایام سارا بخشش ہی کا ہے. بڑا کرم اللہ نے ہمیں ایمان کی حالت میں آج کی رات نصیب فرمائی. شکرتم لازیدنکم. جس قدر ہم اللہ کی نعمتوں کو شکر کریں گے اسی قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بڑھاتے ہیں. لیکن ہمارے نزدیک نعمتوں کا معیار بڑا مختلف ہے. ہم اس کو نعمت سمجھتے ہیں کہ جس سے کوئی ہمیں کرنٹ جاری دنیاوی فائدہ نظر آئے تو ہم اس کو بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں. لیکن جس کا اخروی آخر سے تعلق ہو تو اس میں ذرا ڈاؤن ہو جاتے ہیں. ہم مقابلہ کیا جائے تو وہ بڑی نعمت ہے بجائے اس کے. جیسے کہ یہ آج رات ہے، اس کے مقابلے میں اگر ساری دنیا کو ایک طرف کھڑا کر دیا جائے تو ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے صرف ایک رات کی وجہ سے. وہ دنیا فانی ہے، مٹ جانے والی ہے، ختم ہونے والی ہے. لیکن آج اس رات کی جو کمائی ہوگی، جو نیکیاں ہوں گی، وہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی، ڈپازٹ کر دی جائیں گی، جمع کر دی جائیں گی. یہ ساری زندگی کا تعلق ہماری اسی چیز سے ہے. ایک ایک سانس جو ہے نا ہماری اسی وجہ سے ہے کہ ہم دنیا کی طرف زیادہ راغب ہیں یا آخرت کا زیادہ راغب ہیں. بہت جلدی ہم بھٹک جاتے ہیں. زندگی کے معاملات بھی بڑے عجیب سے ہیں. دیکھیں میں روز گھر سے چلتا ہوں اور مسجد تک آتا ہوں، 5 منٹ لگتے ہیں مجھے آنے میں، شاید زیادہ نہیں دیر لگتی ہوگی. ویسے میں گاڑی میں آ جاتا ہوں اور ساتھی مدد کر دیتے ہیں کوئی لانے میں مجھے، تو پہلے جانے سے بچ جاتا ہوں. تو اس 5 منٹ کے اندر میں گھر سے چلتا ہوں مسجد کے لیے، جا کر کوشش ہوتی ہے کہ جماعت پکڑوں، نماز پڑھوں. اس 5 منٹ کے سفر میں جہاں چلتا ہوں اکثر ہے یہ جو میں آپ کو پریکٹیکلی بات بتا رہا ہوں، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا. جیسے ہم گاڑی میں بیٹھے چلے تو آگے دیکھو گے جناب سائن لگا ہے، روڈ کلوز، کنسٹرکشن ورک ہو رہا ہے. اوہ دھچکا لگا، مارے گئے. ادھر دیکھا، اس نے پھر سائڈ سے کوئی روڈ نکالی، اب اس روڈ کی طرف موڑے. جب اس روڈ کی طرف گئے تو دیکھا ایک روڈ نے کار نے اس کو بلاک کیا ہوا ہے، اب آگے نکل نہیں سکتے. جی پریکٹیکلی بتا رہا ہوں. ہم دل دھڑکنے لگا کہ بھئی نماز جاری ہے، اب
حالت ذرا کیفیت خراب ہونے شروع ہوئی، گھبراہٹ آئی. میں کہا یار ادھر سے تم سیدھا ادھر موڑ لو مین روڈ کی طرف. کہتے ہاں ٹھیک ہے. وہ پھر ٹرن کرتا ہے مین روڈ کی طرف. جب مین روڈ پہنچتے ہیں تو ایک عجیب ٹریفک کا ٹائم ہے وہ. اس کے بعد پھر اس میں داخل ہو گئے اندر، پھر ٹریفک لائٹ آ گئی، اس میں پھنس گئے. تو اس میں پھنس گئے تو میں کہا یہ سائڈ سے نکال دو، اس روڈ سے ایک سائڈ روڈ نکلتی ہے ہماری، اس سے نکال کے ہم آگے چلتے ہیں، جلدی نکل آئیں گے. اسے پھر کوشش کر کے پھر ایک اور سائڈ روڈ پکڑی. کتنے دیر کا سفر ہے یہ؟ 5 منٹ. پھر جب اس روڈ پہ آئے تو اتفاق یہ ہے کہ یہ روڈ ہمیشہ اسی کام کے لیے ہے. میں نے دیکھا ہمیشہ پتہ نہیں کیا لوگ، ٹیکسی والے بھی عام لوگ بھی 20 گاڑی میں ٹھہرا دیتے ہیں تو کسی نے آ کے بیٹھنا اس نے. حالانکہ سائڈ پہ آپ گاڑی ٹھہرا سکتے ہیں. اب پھر پھنس گئے ہم، بڑی مشکل ہوگی. اب کیا کریں؟ پھر پیچھے موڑ کے دوسری گلی اس سے نکالو. اب اس سے میرے اس گلی سے جب نکلے سائڈ پہ کوئی دوسری گلی آتی ہے تو وہاں سے نکلے سیدھے آئے. الحمدللہ وہاں کوئی رش وش اتنا نہیں تھا، تو سب ہمارا اندر جا کے تو پہلی رکعت چاہ چکی تھی. یہ کتنے منٹ کی بات ہے؟ 5 منٹ کی بات. ڈیسٹینیشن ہماری دور ہو گئی. گھر سے فیصلہ کر کے آئے تھے کہ جماعت ملے گی وہاں آئیں گے، صرف 5 منٹ. تو میں ایک سوال کرتا ہوں خود سے کہ 5 منٹ کے اندر یہ حالات ہیں ہماری زندگی کے. It's only 5 minutes, nothing else. Think about the life about 70 years, 80 years we spent in this world. 70 years, 80 years staying in this world. In these 5 minutes, what happened with me? آپ بتائیں. اب اس 5 منٹ میں جب میں آیا تو پسینے بھی آئے، پریشانی بھی آئی، بے صبری بھی آئی، اور حالات بھی تھے کیونکہ وہ مجھے چیز نہیں ملی تھی جس کی میں جانا چاہتا تھا. میں اس ڈیسٹینیشن میں نہیں پہنچنا چاہ رہا تھا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ زندگی جو ہے ہماری تو 5 منٹ اسپارٹ کیا، تو آپ اور میں کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ 70 سال کی زندگی، 60 سال کی زندگی، 80 سال کی زندگی بغیر کسی پرابلم کی گزرے گی؟ کوشچن سمجھائی بات کہ جب 5 منٹ کی یہ بیچ میں وقفہ آ گیا، آپ کے ساتھ جاب پہ جا رہے ہیں، 10 منٹ لگے گا، گھبراہٹ اتنی ہو جاتی ہے آدمی کو پہنچنا ہے، اور پھر رکاوٹیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، وہ کچھ ہو رہا ہے، صرف 5 منٹ کے دفتر کے جانا ہے، آپ کو نہیں جانا ہے. تو میں سوچا میں نے کہ 70 سال 60 سال کی زندگی کوئی ایسی گزر جائے گی ہماری. تو پتہ ہی چلا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ دس ورلڈ جو ہے نا فل آف پرابلمز ہے. وہ بیوقوف انسان ہے جو سمجھتا ہے کہ مجھے سکون ملے گا کسی چیز سے، جب میں یہ کام کروں گا تو مجھے راحت مل جائے گی، یہ شاید اس وجہ سے ہو جائے گا تو مجھے اس میں زیادہ سکون مل جائے گا. بیوقوف ترین انسان. اور یہ فرق دیکھیں آپ دنیا کے اندر صرف یہ، کیونکہ دنیا جو اللہ نے ایسے بنائی ہے یہ دارالعمل ہے. اس کے اندر تو سکون تلاش کرنا سب سے بڑی بیوقوفی ہے کہ مجھے پرابلم نہ ہو، مجھے پریشانی نہ ہو. ہر ایک کی زندگی جو ہے پرابلم سے بھری ہوئی ہے. معاشی پرابلم ہے، گھر کے پرابلم ہیں، بیماریوں کے پرابلم ہیں، صحت کے پرابلم ہیں، بچیوں کے پرابلم ہیں، نوکری کے پرابلم ہیں، دوستوں کے پرابلم ہیں، رشتہ داروں کے پرابلم ہیں. فل وتھ پرابلمز ہماری زندگی پھنسی ہوئی ہے. اب گزارتے ہم کیسے اس لائف کو کیسے گزاریں؟ یہ کوشچن ہے. اس کے بارے میں سوائے قرآن کے اور کوئی نہیں بتا سکتا کہ آپ زندگی کیسے گزاریں. بڑے سے بڑے فلاسفر آ جائیں، بڑی سے بڑی تہذیب آ جائے، انٹلیکچوئل آ جائیں، سائنس آ جائے، ٹیکنالوجی آ جائے، nobody can solve this problem. اگر یہ سالو ہوتا ہے تو پرابلم کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کی کتاب سے ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ. دیکھیں کتنے بہترین طریقے سے اللہ سبحانہ بتا رہے ہیں ہمیں. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ.
کہ یہ زندگی تم جس طرح گزارنا چاہتے ہو 5 منٹ میں پسینے آ گئے ہو منزل تک پہنچنے کے لیے، تم صحیح نہیں گزار سکو، بہک جاؤ گے. ان تمام پرابلموں کا حل میں تمہیں بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس طریقے سے تمہاری زندگی سہل ہو جائے گی، بہت بہترین ہو جائے گی. وہ کیا ہے؟ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ، یہ بھی کہتے ہیں لا يَضِلُّ مَعَ الْعَزِيزِ الْمُحْسِنِينَ. چھوٹی سی آیت ہے لیکن پوری زندگی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس میں. کتنی پرابلم ہمیں آ رہے ہیں دنیا کے اندر، جو میں بتا رہا ہوں ہمیں آتے ہیں. ہم اس کو کیسے سالو کرتے ہیں؟ ہم ان سارے پرابلم کو سالو کوشش کرتے ہیں کہ ان سے گیٹ ریڈ کرنے کے لیے ڈو واٹ یو وانٹ ٹو ڈو اٹ. یہ سیلف ہونا چاہیے. مجھے آج میرا یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ یہاں بہک جاتے ہیں، ادھر بہکتے ہیں. کیوں؟ کہ جب انسان کی کوئی چیز مل نہ رہی ہو، اس کو حاصل نہ کر رہا ہو، تو اس میں جو کیفیات اترتی ہیں اللہ نے پیدا کی ہیں 2-3 ہیں: غم اور مایوسی. جب انسان مایوسی اور غم میں چلا جاتا ہے نا، تو پھر وہ کہتا ہے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، یا ڈو اٹ. پھر وہ اس چیز کو قتل بھی کرے گا، ظلم بھی کرے گا، لڑائی بھی کرے گا، جھگڑے بھی کرے گا، فساد بھی کرے گا، پر کہتا مجھے یہ چیز چاہیے، میں کسی طرح اس چیز کو حاصل کرنا ہے. وہ ہر اخلاقی قدریں جو ہوتی ہیں اس کو سپیل کرتا چلا جاتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا حل جو دیا ہے کہ مایوسی سے تفصیل سے نکلنے کے بعد وہ کیا ہے؟ وَاصْبِرْ. کہ جب کوئی بھی پرابلم، مصیبتیں، پریشانیاں گھر میں، باہر میں، بیماری ہیں، یہ آنا ہے، اس کو حل کرنے کا صرف ایک نتیجہ ہے کہ تم اس کو حل نہیں کر سکو کہ یہ ہے ہی. اس کا ایک طریقے سے تم حل کر سکتے ہو، وَاصْبِرْ، تم صبر کرو. اس حالات پہ صبر کرو. صبر سے کیا مراد ہم سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے کہ خاموش ہو جاؤ، بس چپ ہو جاؤ. صبر سے مراد یہ ہے کہ جو راستہ تم نے اختیار کی ہے اس چیز کو حاصل کرنے کا، پریشانی کے بعد، مصیبت کے بعد، لڑائی جھگڑے فساد سے، تم سمجھو کہ اللہ کی طرف سے واقعہ ہوا ہے، اللہ نے مجھے اس حالات میں ڈالا ہے، ورنہ کبھی نہ ڈالتے. کیوں ڈالا ہے، کس لیے ڈالا ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ امتحان، دارالامتحان ہے. یہ ایک امتحان مجھ پہ ڈال دیا، تو چاہے اب مجھے کتنا ہی اس میں نقصان ہے، کچھ بھی ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن میں اس کو دین کے خلاف نہیں کروں گا. اس کا حل ہے استقامت کے ساتھ دین پہ ڈٹ جاؤ، دین کو نہیں چھوڑو. راستے بہت نکل رہے ہوں گے ڈنڈیوں کی مارنے کے، یہ کر لو اس طرح ہو جائے گا کام، یہ کر لو اس طرح ہو جائے گا، یہ ہزاروں راستے شیطان آپ کو نکال دے گا. لیکن سارے فساد کے راستوں میں ایک ہی راستہ کہتا صحیح ہو گیا، وَاصْبِرْ، کہ تم ڈٹ جاؤ اللہ کی فرما برداری پر، اللہ کے اطاعت پر، اس کے احکام پر، اور اس کو نہ توڑو. سبحان اللہ. فَإِنَّ اللَّهَ، اللہ کہتا ہے یاد رکھو کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو میری باتوں پہ چلتا ہے، جو میرے مشوروں پہ چلتا ہے، کبھی بھی میں اس کو مایوس نہیں چھوڑوں گا. اتنے بہترین حال. کیوں ہم کشور ہوتے ہیں؟ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اب کیا ہوگا یار، یہ تو بڑا مشکل ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں. کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ زندگی میں پیش آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نہیں. کتنے بڑے حالات ہوں، کتنی بڑی آزمائش تم پر آ رہی ہو، قدم نہ غلط اٹھانا جو شریعت کے خلاف، دین کو ترک نہ کرنا، اللہ کی فرما برداری سے آگے نہ جانا. وہ راستہ تمہارے لیے بدترین قسم کا راستہ ہوگا، تم اس راستے سے پھر کیا ہے، اس کو ڈائریکٹ تم جہنم تک لے کے جائے گا، اور دنیا بہت جلدی ختم ہو جائے گی. وہ مسئلہ کیوں آیا تمہارے ساتھ، وہ معاملہ کیوں ہوا تمہاری زندگی میں، یہ کیوں ہوئے واقعات ہمارے ساتھ،
حدیث کے ساتھ جیسے میں بتایا راستے میں روڈ میں آ رہا بھائی یہاں سڑک کیوں بند ہوئی، یہ گاڑی یہاں کیوں ٹھہری، یہ ایسے کیوں ہوا، یہ کب کہاں سے ہو رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آدمی سفر کر رہا ہے۔ اب سنا دیتا ہوں آپ کو بات، بعض لوگ کیا کرتے ہیں گالی دینا شروع کر دیتے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں نا اور کوئی راستے میں رکاوٹ آ گئی نا گالی دیں گے، پہلے چیخیں گے، خود ہی بولتے ہیں اور یار کیا یہ اس قسم۔ آپ تجربہ کر لیں، لوگوں کو دیکھنا ہے بیٹھ کے، آپ جلدی جانا ہے لیکن دیکھا کہ آپ اس طرف رک گئی نا، فون ایک اتنی موٹی گالی نکلے گی منہ سے، ہے یا ایسا نہیں ہے؟ تو یہ بالکل وہی چیز ہے، یہاں سے پتہ چلتا ہے آدمی کو۔ اسی طرح زندگی کا جب انسان کا کوئی پرابلم آتا ہے، اچانک آ گیا، تو کیونکہ ایٹیٹیوڈ ہمارا ہے اسلامی، تو ہمیں کیا کرنا سو یہ وہ حاصل نہیں، ہم وہی کرتے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں اللہ کا نہیں، دین کی طرف خیال رکھو، دین کا راستہ نہ کھولو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں دین دیا، مکمل دین دیا ہے، اس میں سے راستہ نکالو ان باتوں کا، بیماریوں کا، پریشانیوں کا، گھر کی پریشانیوں کسی کا، کہ یہ کیا، یہ دین ہمیں کیا کہتا ہے۔ ہاں یقیناً یہاں اللہ نے جو کہا ہے اجر فإن اللہ اجر المحسنین، یعنی کہ اس میں دشواری آئیں گی، پریشانی آئیں گی۔ میں نے بتایا اس طرح گاڑی میں پریشان تو آتی ہے، بھائی گاڑی سے روکی ہے، ایک راستہ یہ تھا میں نیچے اترتا، یہ کیا تم نے گاڑی بلاک کی ہے، شرم نہیں آتی، سائڈ پہ ٹھہرا دو، تھا ہی کہ یہ راستہ تھا نا، تو وہ بھی گرم ہو جاتا، جھگڑا شروع ہو جاتا وہاں پر۔ لیکن نہیں، اصول کیا ہوا کہ خاموش ہو جاؤ اور صبر کر لو، برداشت کر لو، درسو کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم نے میں نے جب مسجد تک جانا ہے، جماعت لینی ہے، تو یہ جو رکاوٹ آئی ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک آزمائش اس طرف آئی ہے، جب میں پہنچوں گا جو ایک رکعت مجھے نکلی ہے ثواب پورا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ میں اور آزمائش میری کیا تھی کہ اس نے بندے نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، شریعت کا راستہ نہیں توڑا۔ میں نے آپ بتایا ہر سانس سے ہمارا دین بنتا ہے بہت معمولی چیز، میں نے آپ کو مثال دی ہے، یہ بڑی معمولی بات چیز لگتی ہے، آپ غور کریں نا، لیکن اس 5 منٹ کے اندر اتنے گناہوں سے انسان میں بچ گیا، دوسرا انسان بچ گیا جس نے ایگزیکٹ دین کی اختیار کر کے، اس نے غصہ آیا، اس نے صبر کیا، اس نے تسبیح شروع کر دی پڑھنا، اس نے استغفار کرنا شروع کر دیا، اس نے اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دی، اپنے گناہوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، یا اللہ میرے گناہوں کے سبب یہ ہوا ہے، شاید میں دعا کے ساتھ صحیح نہیں مانگی اس رات کو، یا میرا کوئی وضو صحیح نہیں ہوا، یعنی ہی اسٹارٹ تھنکنگ ایوری تھنگ فار دا آخر۔ تو یہ پیٹرن آف لائف انسان کا جو ہے نا، دیٹس دا ٹرو پیٹرن آف لائف۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر بے مثالیں فرمائیں، بہت مثالیں دی۔ آج کوئی جمعرات ہے اور سورہ کاف ہم جمعے پڑھتے ہیں، اس میں ایک واقعہ دیکھیں، پڑھا کریں جمعے کے لیے۔ یہ ہے کہ بھئی انسان جمعے میں سورہ کاف پڑھتا ہے تو دجال کی فتنے سے انسان کو بچائے گا۔ تو بزرگان دین کہتے ہیں کہ روزی کیوں نہ پڑھو اس کو، عام جو فتنے زندگی میں ہمارے چھوٹے موٹے جو روز چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچا لے گا تم اس کو۔ 10 منٹ کی آیت ہے، نہیں کتنا بہترین وظیفہ ہے۔ اب جتنے پرابلم زندگی میں فتنے آ رہے ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، ہم اس کے معمول ڈال لیں تو ہم دجال کے انتظار کیوں کریں؟ وہ فتنے تو ہر وقت آ رہے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ خوبی رکھی ہے، ریڈ اٹ ایوری ٹائم، روز اس کو 10 منٹ وقت میں پڑھنے۔ آزمائش میں اللہ تعالیٰ، دینی آزمائش، دنیاوی آزمائش، معاشی آزمائش۔ سورہ کہف میں ایک واقعہ پڑھا ہی ہوا آپ کہ کچھ نیک اللہ کے ولی نیک انسان تھے، بادشاہ لادین آ گیا، اس نے کفر شرک والی باتیں شروع کی، وہ انسان اللہ کو ماننے والے تھے،
تو ان کو پھانسی شانسی میں لٹکانے کا چکر بنا لیا، مار دے گا جان سے. انہوں نے راستہ گھبرائے نہیں، چل پڑے. وہ جا کے کسی پہاڑ کے اندر گھس گئے، پناہ لے لی کہ ہم یہ راستہ نہیں مانیں گے شرک وغیرہ کا. راستے دو تھے، یہاں مجبوری ہے، بادشاہ نے کہہ دیا مان جاؤ ورنہ تو یہ ہے یا نہیں. ہزاروں مجبوری آدمی نکال لیتا ہے. یا اس دنیا میں آئے کرنا چاہیے ہمیں، یا تو بڑی مجبوری ہے کرنا چاہیے، سود لے لیتے ہیں ورنہ کام کیسے چلے گا، گھر کیسے چلیں گے. مثال دے رہا ہوں آپ کو میں. تو وہ جو تھے اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں نا ہمیں تاکہ ہم سمجھیں. غار کے اندر چلے گئے، پھر اللہ کی مدد سے وعدہ اس نے کیا 300 سال تک اللہ نے اس غار کے اندر ان کو رکھا. سورہ ہے 300 years. اور 300 سال کے بعد وہ سمجھیں گے ہم تو ابھی سوئے تھے، ابھی اٹھے تھے، ہمیں تو پتہ نہیں چلا. اور ان کے ساتھ جو ایک کتا تھا ان کو جو ساتھ چلتا تھا وہ بھی ساتھ چلتا رہا. اس نے کہا میں اپنے مالوں کو نہیں چھوڑتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتے کا بھی ذکر کیا ہے قرآن کے اندر. یہ بڑی پیاری بات کی ہے مفسرین نے. کہتا ہے ذرا اندازہ لگائیں کہ کتا ایک نجس جانور ہے، اس کا ذکر تلاوت میں آ رہا ہے. جب ہم تلاوت پڑھتے ہیں قرآن کے اندر آ گیا. اللہ نے اس کتے کو کتنا بڑا رتبہ دے دیا ہے. کس وجہ سے؟ کہ جو اللہ والے لوگ تھے انہوں نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا. کتے نے ساتھ نہیں چھوڑا، وہ بھی چلتا رہا غار کے اندر گھس گیا ان کے ساتھ. میرے مالک میں کو نہیں چھوڑتا. تو یہ وہ نقطہ بتاتے ہیں کہ ایک کتا جو ہے کسی اللہ والے کی صحبت میں چھوڑی نہیں، اس نے ہٹا نہیں. تو جو انسان اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا تذکرہ بھی انہی اولیاء اللہ کے ساتھ فرماتے ہیں. صحبت پہ لکھا ہے میں نے خود پڑھا ہے تفسیر کے اندر. بات بالکل سے کتنا بڑا انعام اللہ پاک نے دیا اس کو. تو اولیاء اللہ نیک انسانوں کی صحبت جو ہے وہ تو بڑی عظیم چیز ہے نا، شیلٹر ہے بہت بڑا. تو پھر اس مثال دیجیے کہ وہ استقامت سے فرمانبرداری اطاعت پہ ڈٹ گئے، لیکن 300 سال بعد بھی اللہ سبحانہ ان کو پروٹیکٹ بھی کیا اور ان کو پھر غار سے بھی نکالا اللہ تعالیٰ نے، حفاظت بھی ان کی. تو اچھا نبی پاک زندگی مبارک آپ دیکھ لیں، آپ کی ساری زندگی مثال ہے ہمارے سامنے. تو ہم اتنی جلدی دنیا میں بہک جاتے ہیں ان چیزوں سے. جب بھی انسان پہ کوئی حالات ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، بس پہ قدم نہ اٹھائیں شریعت کے خلاف، دین کے خلاف، اور اللہ پہ پکا یقین انسان رکھے. اور وہی سب سے بڑی چیز ہے. کہ جب تک انسان کے اندر اللہ پر پورا یقین نہیں ہوتا، جس قدر اللہ پہ یقین ہوگا، توکل ہوگا، اسی قدر وہ پھر ڈٹ جاتا ہے اس چیز پر. اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے جو قرآن نے بتایا وصبر، صبر کی کیفیت کو، کہ میں یہ راستہ میں نہیں چھوڑ سکتا، میں اس پہ ہوں. نہ سنت چھوڑے گا نہ شریعت، اس کو کوئی حوادث زمانہ تبدیل نہیں کر سکتا. وہ کسی دنیا کے کسی ملک میں چلا جائے اس پہ رنگ ایک ہی چڑھے گا، یا مدینہ میں ہو، مکہ میں ہو، یورپ میں ہو، کہیں بھی ہو، وہ ہر حالت میں ایک ہی رنگ میں رہتا ہے. اس کی زندگی کا پیٹرن بالکل ایک ہی رہتا ہے، مختلف نہیں ہوتا. اس کی عبادات، جیسے رمضان آتا ہے لوگ تو تبدیل ہوتے ہیں، لیکن جن کی زندگی کا پیٹرن ہی یہ ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا رمضان سے. وہی رات کو اٹھتے ہیں، وہی سحری، ان کا تو کوئی ان کو فرق نظر نہیں آتا کچھ ان کو. لیکن جو بیچارے میرے جیسے ہوتے ہیں تو ان کو تو پیٹرن مختلف ہوتا ہے. اب رمضان ان کو بہت بڑا مشکل نظر آتا ہے، شروع میں گھبراتا ہے انسان، پریشان ہوتا ہے، وہ بھوکا رہنا ہے، فلاں رہنا ہے، یہ کرنا ہے. لیکن جس کا پیٹرن آف لائف وہی ہے
تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا میں کہیں بھیج دیں آپ اس کو، تو ملنگی رہے گا. اس نے اللہ کے راستے کو پکڑا ہے. واٹ میک ڈفرنس. اس مقام کو حاصل کرنے کے صبر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسے کہنے سے تو نہیں آتی کوئی چیز آ جاتی ہے، یہ تو ایسے کہنے سے نہیں آتی. یہی چیز ہے جن کے انسان کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. اب اس مقام کو لینے کے لیے سب سے پہلے چیز کیا چاہیے ہمیں؟ کہ انسان میں یہ تحمل پیدا ہو جائے، گھبراہٹ ختم ہو جائے، پریشانی، وہ مر گئے، لٹ گئے، کیا ہوگا، فلاں ہوگا، بیماری کے ہاتھ میں لوگ چیختے ہیں. صبر سے ایک پوائنٹ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. صبر سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ہم چپ بیٹھے ہیں بس چپ صبر ہو جائے، اس کو صبر کہتے ہیں. نہیں، صبر کرتے آپ کسی امتحان میں اگر آ گئے ہیں تو اس کا اظہار کرنا بے صبری نہیں ہے. نہیں سمجھے آپ؟ مثال کے طور پر میرے سر میں درد ہو گیا ہے اور سر کے درد کے لیے میں دوا بھی رہا ہوں، ہائی بھی میرے منہ سے نکلتی ہے، میڈیسن بھی لے رہا ہوں، یہ سب صبر میں داخل ہے جب تک کہ کوئی میں غیر شرعی کام نہ کروں اس کے ساتھ. سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ صبر یہ نہیں چپ ہو کے بیٹھ جاؤ، نہیں، رونا بھی آئے گا، آپ کو تکلیف ہے، رونا بھی آئے گا، کوئی انتقال ہو اس پہ رونا بھی آئے گا، فطرت انسان سب کچھ ہے. دوا بھی آپ استعمال کریں گے، جائیں گے بھی، ہائے بھی کریں گے، آواز بھی نکلے گی، لیکن وہ شخص کوئی غیر شرعی کی طرف نہیں جائے گا، غیر طریقے کی طرف نہیں جائے گا. مثال کہتا ہے کہ سر میں آپ کو درد ہے، ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں، فلاں ہندو بیٹھا جی اس کے پاس ایک منتر ہے وہ آپ کر دے گا صحیح ہو جائے گا. ہاں یار کر دو، ایک چلا گیا، سر کا درد صحیح کرانا ہے، شریر سے چھوڑ دیا اس نے. سمجھ بات آپ؟ لیکن ایک شخص سے ہوتا ہے نہیں بھائی درد ہو رہا ہے، اس کی جو شدت کے راستے علاج کراؤ، کسی حکیم کے پاس جاؤ، دوا لے لو، پھر توکل کرو اللہ تعالیٰ صحیح کرے نہ کرے، میں مطمئن اس چیز سے. میرے ساتھ زندگی میں کوئی واقعات، آپ کے ساتھ کوئی واقعات ہو گیا زندگی کے اندر، معاشی ہو گیا، اولاد کا ہو گیا، بیوی کا، بچوں کا ہو گیا، سالو کریں اسی طریقے سے، ویری ایزی وے. اپنی خواہشات پہ سالو کرنے کی کوشش کریں گے کبھی نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب صبر کا سمجھ جائیں، صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی بس چپ ہو کے بیٹھ گیا، رونا تو آئے گا، بھوک لگے گی تو حافظ کہے مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے پریشانی ہے، اور اس کی طرف بھاگے گا بھی حل کرنے کے لیے، لیکن اس کا دائرہ جو ہوگا وہ کہاں تک ہوگا کہ حرام کی طرف قدم نہیں اس کو اٹھے گا، اللہ کے احکامات کو نہیں چھوڑے گا، دین کو نہیں چھوڑے گا، نمازیں چھوڑ کے وہ کام نہیں کرے گا، حرام طریقے سے وہ کام نہیں کرے گا، جائز دائرے میں. اللہ بالکل یہ صبر ہے، اس چیز کو سالو کر. پھر اس کے بعد بھی نیکسٹ مقام کیا ہے صبر کا، کہ اس کے باوجود بھی اس کو پورا بھروسہ ان چیزوں پر نہیں ہے وہ جو اختیار کر رہا ہے، دوائی یا جو کچھ بھی کر رہا ہے جس سے اس کا مسئلہ حل ہو سکے، نہیں وہ سب کچھ اختیار کرنے کے باوجود بھی پھر اس کا جو اصل دھیان کدھر ہوگا؟ توکل تو اللہ، پریشن کرانے چلا گیا، صبر کے خلاف نہیں ہے، سب کچھ کر لیا، لیکن اب اس تمام چیز کرانے کے بعد توکل تو وہ کام غلط ہو گیا صحیح ہو گیا، خاموش ہے، صبر ہے، اللہ کی مرضی یہ تھی کیا کر سکتا، چیخ پکار رونا گانا یہ صبر کے خلاف ہے. تو اس چیز کے لیے بھائی، اس مقام صبر کے لیے ہمیں کیا چیز چاہیے؟ سب سے پہلے جس کے بعد انسان کو یہ حالت ملتی ہے، میسر آتی ہے، پہلی چیز سب سے ایمان.
ایمان کی یہ شان ہے کہ مومن کبھی بھی مایوس اور غمگین نہیں ہوتا. سبحان اللہ. مومن جو ہے وہ کبھی بھی غمگین اور مایوس نہیں ہوتا، چاہے کتنے کم درجے کا بھی ایمان اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کی صفت موجود ہوتے آخر کار وہ سہارا لیتا ہے یہ اللہ کا ہی ہے. بے اختیار اس کے منہ سے جو چیز اللہ نکلتا ہے اس کے منہ سے. تو جس کے پاس ایمان ہوگا اس کے پاس یہ چیز موجود ہوگی کہ وہ صبر کر سکتا ہے. کر سکتا ہے، کرتا ہے یہ نہیں. اب سنیں یہ بات، اب کمپیئر کریں کہ اگر کوئی ایمان نہیں رکھتا، ظاہر قومیں ہیں، اور ایک ایمان رکھتا ہے، ان دونوں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے کسی حالات کو ڈیل کرنے میں. ان کا رخ جاتا ہے شرابوں کی طرف، گانوں کی طرف، بازوں کی طرف، بس ریلیکس کریں گے یا معاملہ حل ہوگا. اور ایمان والے کا رخ جاتا ہے قرآن کی طرف، دعاؤں کی طرف. پڑھ رہا تھا میں، فگر مجھے یاد نہیں، کہ ڈپریشن پاگل خانے یہاں پاگل ہیں ہوتے ہیں. موازنہ کیا گیا کہ جو اسلامک ممالک ہیں ان کا اور وہ لوگ جو غیر اسلامی ہیں، اتنا فرق ہے کہ ہمارے ان لوگوں کے جو اسلامی ہیں ان کے ملک کے اندر، پورے ملک کے اندر ان کے ایک شہر سے بھی 10 گنا کم پاگل خانے آپ کو نظر آئیں گے. ان کا ایک شہر ان کا پورا ملک لے لیں آپ. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے اندر اللہ سے ایمان ہے، اور ایمان کے اللہ تعالیٰ نے اس میں مادہ رکھا ہے صبر کا. اور جب وہ صبر کا مادہ انسان کا جاگ جاتا ہے الحمدللہ کسی طریقے سے، تو پھر وہ پاگل نہیں ہوتا، ڈپریشن نہیں آتا، پھر اللہ کی طرف چلتا ہے. توکل تو اللہ. پاگل اور پریشان انسان وہی ہوتا ہے کہ جب وہ سمجھتا ہے کہ بس اب کوئی حل نہیں. خودکشی تک وہی لوگ جاتے ہیں جو مایوس ہو جاتے ہیں اللہ کی ذات سے. اور مایوسی اسلام میں کیا ہے؟ کفر ہے. کیونکہ مومن کے درجے پہ نہیں ہے. مومن اور مایوس ہو کہ ہے میرا رب ہے، میرا پالنے والا ہے، اور مایوس ہو. موازنہ ہو گیا کہ جو نہیں ماننے والوں کی اتنا بڑا معاوضہ ہے کہ ان کے بھرے پڑے ہیں پاگل خانوں سے، ڈپریشنوں سے، دوائیوں سے. ایسی ایسی دوائیں ایجاد کرتے ہیں لوگ، انجیکشنز، جس کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں. اب آگے جو ایمان والے ملک ہیں ان میں فرق کتنا ہے کہ جو ایمان کے ساتھ عمل بھی کرتے ہیں اور جس ایمان رکھتے ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہ وہ خالی ایمان پہ ہیں تو وہ صبر کے مقام تک پہنچ نہیں سکتے. لیکن جو آدمی اس کو پریکٹیکل عمل میں لے آتا ہے، اللہ کے احکامات بھی چلتا ہے، اس کو صبر نصیب ہوتا ہے اس سے جو خالی ایمان والا ہے. اب تیسرا درجہ عمل کرنے والا. پہلا تھا جو ایمان نہیں رکھتا رکھنے والا، پھر دوسرا ایمان جو رکھتا ہے جو ساتھ میں عمل کرتا ہے، اور تیسرا آدمی کون سا ہے کہ جو عمل بھی کرتا ہے اور عمل کے ساتھ اپنے دل کی صفائی بھی کرتا ہے، تزکیہ بھی کرتا ہے. اس کا درجہ اس سے ایمان والے سے بھی اور عمل کرنے والے سے زیادہ ہوگا صبر کے اندر. اور جب صبر کا درجہ زیادہ ہوگا تو الحمدللہ اس کے دل میں سکون ہوگا، حرام کاری کم ہوگی، اس کی زندگی بڑی سہل ہوگی، ہر معاملے میں اللہ کی طرف جھکتا ہوگا. بات سے خوش سنا رہا ہوں لیکن بہت کام کی باتیں آپ بتا رہا ہوں. اس کو آپ غور سے اس پہ عمل کر لیں انسان،
لاکھوں بیماریوں سے انسان نکل جائے، فتنوں سے نکل جائے، جہنم کی آگوں سے بچ سکتا ہے انسان، کیونکہ وہ قرآن ہی آتا ہے، بس پھر فإن اللہ، یہ قرآن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ علاج، میں تھوڑی بتا رہا ہوں، ہم بھول چکے ہیں اس بات کو، تھک جا کے نیند کی گولی ہیں، فلاں کی گولی ہیں، ایک ہی گولی ہیں، سبحان اللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی گولی کھائیں تو اصل گولی ہے۔ کیوں بھی تزکیے والا کیوں آگے نکلا ہے ان تینوں سے؟ اس میں کیا تھا؟ کیونکہ تزکیے کے ساتھ جو چیز پیدا ہوتی ہے، مراقبات سے جو چیز پیدا ہوتی ہے، ذکر اذکار سے جو چیز پیدا ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ جس کے لیے کیا جاتا ہے ذکر، وہ کیا چیز ہے جس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں؟ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آدمی کرتا ہے۔ صحابہ کرام کا یہ انداز تھا، چلتے چلتے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑتے تھے، یا آؤ ایمان تازہ کر لیں، یار ایماندار بن جائیں، تو شکایتیں بھی تو ہے نا، ابھی پہنچ جا کے صحابہ نے کہتے صحیح کہہ رہے ہیں، یہ حدیث کہ اللہ کا ذکر جو ہے ایمان کو بڑھاتا ہے، اس میں تازہ کرتا ہے۔ تو جب انسان ذکر کرتا ہے، ذکر کا ڈائریکٹ تعلق اس کے قلب سے ہوتا ہے، اور قلب جو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ ایمان سے تعلق رکھتا ہے، تو پھر اس کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور جتنا ایمان مضبوط ہوگا، جتنا ایمان مضبوط ہوگا، تو وہ آپ کو سب سے ایک ہی کام کرے گا، مضبوط ایمان ہو گیا، وہ گھسیڑ کے آپ کو اللہ کی طرف لے جائے گا، اور اللہ کی فرمانبرداری پر ڈال دے گا۔ جو چیز ہمیں پریکٹس کرنے کے لیے مشکل نظر آ رہی ہے، جو حرام چھوڑنا مشکل نظر آتا ہے، وہ سارا کا سارا مسئلہ حل صرف ایمان کی مضبوطی کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ وہی وجہ ہے کہ جب انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو اس پہ جذبے غالب ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھے گا، حرام کاری بھی کرے گا، نفل بھی پڑھے گا، حرام کاری کریں گے، قرآن کا تلاوت بھی کریں گے، شیطانی بھی کریں گے، آنکھوں کو زنا بھی ہوگا، جھوٹ بھی ہوگا، فراڈ بھی ہوگا، دنیا کی محبت بھی ہوگی، نمازیں بھی ختم ہوگی، نماز قضا بھی ہوں گی، یہ ساری وجہ ایمان بہت ڈاؤن ہے ہمارا۔ اور بھائی اتنی بڑی نعمت ایمان کو ہم کس طرح ضائع کر رہے ہیں، خود سوچیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم اس بات کو سمجھے ہی نہیں، ہزاروں فلسفوں میں پڑ گئے ہیں، الٹی سیدھے باتوں میں، ایمان کی طرف آتے ہی نہیں۔ ہر کام جو بھی کرتے ہیں ہم ثواب کی نیت سے کر جاتے ہیں، لیکن اصل چیز کی طرف نہیں آتے کہ اللہ پاک نے اس عمل کے ساتھ ہمیں دینا کیا ہے۔ حقیقت میں انسان پہنچ نہیں پاتا جب تک نیت ہی نہ اس کی میں کیا کر رہا ہوں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ پھر وہیں آتا ہے الحمدللہ۔ یہ صوفی حضرات جو کام کرتے ہیں خانقاہوں میں، وہ اصل کام ہے، بغیر کسی مبالغے کی میں بات کر رہا ہوں۔ آج میں حضرت صاحب کے پاس نہ گیا ہوتا تو میں اب بھی گندہ آدمی ہوں، لیکن ایمان کی وہ کیفیت کبھی نہ ہوتی جو ان کے پاس جانے سے ہوئی ہے، آپ کے پاس بیٹھنے سے ہوئی ہے، آپ کی باتیں سننے سے ہوئی ہے، عمل کی طرف شوق پیدا ہوا ہے، جستجو پیدا ہوئی ہے، صبر کا پتہ لگا ہے، بری اچھی چیز کا پتہ لگا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آپ کو کھٹے اور کھوٹے اور کھرے کی اس زمانے کے اندر پہچان ہو جائے کہ یہ صحیح نوٹ ہے، یہ جعلی نوٹ ہے، یہ جعلی راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے۔ انسان کو اگر یہ پتہ چل جائے تو اس کی زندگی تو بہت سہل ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی مقام پہ وہ کسی چیز سے جب بھی کوئی زندگی میں عمل کرے گا، کاروبار کرے گا،
جو کچھ اس نے کرنا ہوگا اس کا سٹینڈرڈ ایک بن جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس چیز پہ راضی ہوتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھے کہ یہاں مجھے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، زیادہ مجھے چیزیں ملیں گی، زیادہ میرا فائدہ ہو جائے گا دنیا کا، وہ اس چیز کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی رضا مجھے یہاں سے کس چیز سے مجھے زیادہ ملے گی. لیکن یہ اس وقت ہوتی ہے کیفیت انسان پر جس وقت انسان کا ایمان مضبوط ہو. ہم ذکر کو جو لوگوں نے سمجھے نا ذکر والے کہ بھئی یہ کوئی ایسی ایک عبادت ہے آدمی بیٹھ کے کر لیتا ہے، یہ تو بہت گہری چیز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ویسے اس کو اتنا اہمیت نہیں دی ہے قرآن کے اندر، کہ اس لیے نہیں دی کہ بھئی اللہ چاہتا ہے مجھے یاد کرو. اللہ تو ہمیشہ وہ عمل کہتا ہے جس میں انسان کو فائدہ ہے. اللہ کو کیا فائدہ اس سے؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو میرے؟ تو ابھی تو بھائی ہمیں سوچنا چاہیے اس چیز کے لیے کہ ایسی زندگی گزار کے انسان مر جائے کتے بلیوں کی طرح، دیٹس آل. یا اپنے ایمانوں کو ہم مضبوط کریں، ایمانوں کو مضبوط کر کے زندگی کا وہ لطف لیں کہ جب پرابلم تو ہر وقت میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہر پرابلم کے اندر ہمیں کوئی رنجش نہ ہو، پریشانی نہ ہو، کسی حالت سے ہم گزر رہے ہوں تو ہم توکل اللہ پر ہو، اللہ پر بھروسہ ہو. یہ کیا صحیح کیا. اور یاد رکھیں ایک نقطہ ایمان کا آپ کو بتا دوں، یہ بھی قرآن سے بتا رہا ہوں بات، کہ بہت سی ظاہر چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان ان کو اچھا سمجھتا ہے لیکن وہ حقیقت میں اچھی نہیں ہوتی ہیں. بہت سی ظاہر چیزیں ایسی ہیں کہ ہم برا سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں اچھی ہوتی ہیں کہ اللہ اس کو جانتا ہے. کوئی چیز ایسی جو ہمارے سے لے لی جائے اور ہم اس کو اچھی سمجھتے ہیں، بس مار دھاڑ شروع ہو جاتی ہے. لیکن جب ایمان مضبوط ہو جائے تو انسان کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ الگ سے ہوتا ہے، ہوتا ہے الحمدللہ جو ہوا ان اللہ انا راجعون، صحیح فیصلہ ہوا جو ہوا. لیکن جو ایمان کمزور رکھتے ہیں اس فیصلے کی بھاگتے ہیں، نہیں یار یہ کیوں ہو گیا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. اپنی زندگی کو برباد کرتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ یار چلو ہو جائے، ایسے ہو جائے. کیا ہونا چاہیے کہ جب ایسا کوئی واقعات ہو جائے انسان کی زندگی کے اندر تو فوراً اللہ کی اتنا ایمان مضبوط ہو کہ الحمدللہ اس میں میری بہتری ہوگی، جو میں نہیں جانتا اللہ جانتا ہے، میں مطمئن ہوں، میں وہ فیصلہ کرتا ہوں جو اللہ چاہتا ہے. دیکھیں سکون ملتا ہی نہیں ملتا. نقصان تو ہو رہا ہے اس کو پتہ نہیں چل رہا ہے. بخاری شریف کے واقعہ سنا دیتا ہوں، سنا ہے ہم نے بھی. ایک فیملی تھی، ان کی باندی تھی غیر مسلم، انہوں نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا. بخاری میں ہے. وہ کہنے لگی میں اب کہاں جاؤں گی، آزاد تو ہو ہی گئی ہوں، آپ کے ساتھ ہی رہ لیتی ہوں، آپ کی خدمت کرتی رہوں گی، تو مجھے میں نہیں کہیں جاتی، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی. ان کا ٹھیک. تو ایک تو انہوں نے بچی کو کہا کہ اس کو جا سیر کرا دے، باہر لے جا. وہ بچی کو باہر لے گئی. اس نے قیمتی ہار پہنا ہوا تھا اور جس کا سرخ تھا، موتی ہوں گے کوئی ڈائمنڈ وغیرہ. وہ ان کو لے گئی تو یہ بات لگ ہو رہا ہے ساری چیزیں. تو اس کا ہاتھ جو تھا گلے سے نیچے گر گیا بچی کا کسی وجہ سے. چیل تھی، چیل وہ اڑ رہی تھی. اس نے دیکھا کہ نیچے کوئی سرخ چیز پڑی ہے، وہ یہ سمجھی کہ کوئی گوشت کا ٹکڑا ہے، مطلب میں تو جانتا، یہی سمجھی ہوگی نا چیل. تو وہ نیچے اتری، اس نے وہ ہار کو لے کے چلی گئی. اب بہت بڑی پریشان، واقعہ تو ایسے ہوا ہے. اب وہ بچی کو لے کے گئی، ان کا ہار کدھر ہے؟ اس نے کہا سچ، کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو نے چوری کی. حتیٰ کہ
اس کے ساتھ اتنا ظلم کیا انہوں نے کہ ننگا کر دیا اس عورت کو بیچاری کو تلاشی لیتے ہوئے، بہت ظلم کیا اس کے ساتھ. وہ کہہ رہی ہے بھائی میں نے نہیں کیا، میں کیوں کرتی، میں تو آپ کی پرانی خادمہ ہوں. کہتا نہیں تو نہیں کی ہے. خارج نہیں نکلا اس کے پاس سے تلاش کرنے کے باوجود بھی. تو سوچ کہتے لے کے کہاں گئی تھی تو بچی کو؟ چلو وہاں پہ. وہ بچی کو لے کے وہاں چلی گئی جہاں گئی تھی، جو جگہ بھی تھی. اب اتفاق دیکھیں، بتا رہا ہوں یا کتنا اچھا سبق آ رہا ہے، آپ دیکھیں اس پر، بس پہ سبق بتا رہا ہوں آپ کو کہ حالات کس طرح سوچتے ہیں. ہر چیز اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے. یہ واقعات نہیں ہے کہ وہ ہے تو میں ایسے ہو گیا، اگر وہ نہ تو ایسے ہو جاتا، نہ ہوتا تو مجھے نزلہ ہو گیا، نزلہ تو مجھے فلاں ہو جاتا، یہ چیز نہیں تھی ایسے ہو جاتا، میں گاڑی وہاں سے نہ جاتی، گاڑی میری جیسے ہو جاتی. کچھ نہیں، جو واقعہ ہو جائے وصبر، اللہ کی طرف سے. رونے پیٹنے کا کام نہیں ہوتا. اس میں کیا ہے؟ ایمان ہی نہیں ہے ہمارے پاس، ثواب ضائع کر رہے ہیں. اجر اللہ کہتا ہے میں اجر دیتا ہوں محسنین کو، اس اجر کو ہم نے ضائع کر دیا. مجھے یہاں واقعات حسن سنایا کہ خود بتایا اپنا، ان کے ایک شیخ تھے جس کا قادری سلسلے کے، فرماتے کسی آدمی کی چوری ہوگی تو انہوں نے شیخ کو لکھ دیا کہ فلاں آدمی کی چوری ہوئی. تو انہوں نے جواب دیا کہ خبردار چور کو بھی برا نہ کہنا کہ چوری ہو گئی. کسی کی برائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تمہیں. چوری ہوگی ہو گئی، لیکن چور کو برا مت کہو. یہ اللہ والی شان دیکھیں آپ. کیوں؟ اس کا دھیان کیا تھا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اس میں بھی کوئی راز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کے ہر لمحے میں راز رکھے ہوئے جو واقعات ہو رہے ہیں. یہ خالی نہیں ہوتی چیزیں کہ میں آج کیوں آ گیا، میں صبح ذکر میں کیوں نہیں ہے، میں نے چلا گیا. ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس پہ اجر ثواب ملتا ہے اور گناہ ملتا ہے اور سزا ملتی ہے انسان کی. پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے آپ؟ اللہ ان کی باتیں بتا. تو وہ جب گئے وہاں پر تو کیا ہوا، وہی چیل وہاں سے گزری، اس نے منہ سے ہار پھینک دیا، نیچے پھینک. سب نے دیکھا کہ دیکھو میں کہتی نہیں تھی تم سے کہ میں نے چوری نہیں کیا. اب سب سارے بڑے شرمندہ. صحیح واقعہ بتا رہا ہوں، حدیث سارے شرمندہ. اس نے میں تم چھوڑ دیا، مجھے تم سے نفرت ہو گئی ہے، بس میں جاتی ہوں تمہارے پاس. کہاں جاتی ہو؟ سیدھے گئی نبی پاک دربار میں حاضر ہو گئی. سبحان اللہ، بارگاہ رسالت میں پہنچ گئی. وہاں اور وہاں کتنا فرق. جیسے وہ گئی دیکھا نبی کو، اس ایمان لے کلمہ پڑھ لیا. اللہ کے نبی مدینے کے باہر ایک کیمپ لگا دیا اس کا کہ تو یہاں رہا کر. وہ ملنے کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں اس نے یہ سٹوری سنائی ان کو، یہ ساری سٹوری اپنی کہ میرے ساتھ یہ ہوا. اب پھر آخری جملہ سنیں آپ کیا کہتے ہیں. حضرت عائشہ کو کیا کہتے ہیں؟ کہتی ہے سب کچھ واقعات میں میرے ساتھ ہوئے، لیکن آج ایمان لانے کے بعد میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں تو اس کا حل میں نے جو نکالا ہے، وہ باندھی کہہ رہی ہے، وہ میں نے یہ نکالا ہے کہ اگر یہ واقعہ میرے ساتھ نہ آتا، مجھے وہ ننگا نہ کرتے، مجھے ذلیل نہ کرتے، یہ ہار چوری نہ ہوتا جو اس وقت مجھے بڑا ناگوار گزرا تھا، تو آج میں اس مقام پہ نہ ہوتی کہ آپ کے سامنے بیٹھے مسلمان بیٹھی ہوں آپ کے سامنے. اب کہتے ہیں ہزاروں مصیبتیں میں قربان کر سکتا ہوں، لاکھ دفعہ یہ مصیبتیں میرے پاس ہو، لیکن یہ سودا بہت سستا تھا. رزلٹ وہی توکل، ایمان مضبوط. نقصان ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے. ایک مومن کی یہ شان ہے کہ نہ غمگین ہوتا ہے نہ مایوس ہوتا ہے. میرا رب نے کیا ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں ہوا، اس میں بہتری ہے.
سبحان اللہ. اور جس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے وہ کیا انسان ہوتا ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ غوث پاک بے انتہا امیر آدمی تھے, تجارت کرتے تھے. ان لوگوں کی بزنس تجارتیں بھی اللہ پہ چلتی ہیں ساری. یا ہم بتائیں گے اگر یہ کچھ کوئی امیر بھی ہے نا, دولتیں بھی ہیں, تو وہ اس دولت سے ان کو تعلق نہیں ہے, دولت سے ان کو دل کا کوئی تعلق نہیں ہے اس. تو آیا ایک شخص سنا کے کہ حضرت وہ جو آپ کا جہاز آ رہا تھا نا فلاں جگہ سے, اس میں اتنے مال تھا سب کچھ, تو ڈوب گیا. سوچا الحمدللہ, بڑا آرام سے کہہ دیا الحمدللہ. میں اور آپ کو کیا خودکشی کر لیتے ہم لوگ, مارے گے اب کیا ہوگا ہمارا. بھی بتاؤ واقعات الگ طرف سے. تھوڑی دیر بعد پتہ چلا جی وہ تو جھوٹ خبر تھی اس آدمی کو, یہ تو ویسی تھا نہیں, وہ تو جہاز بالکل آ رہا ہے, صحیح آ رہا ہے. وہ پھر بھاگا گیا. کیسے معافی مانگتا ہوں, وہ تو غلط خبر تھی, آپ کا جہاز تو ماشاءاللہ پہنچ رہا ہے پورا. اس کو تو الحمدللہ. اس نے ہاتھ جڑ کے حضرت یہ تو بتائیں کہ دونوں دفعہ آپ نے الحمدللہ کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ الحمدللہ صحیح تھی, یہ صحیح تھی. فرمایا دونوں صحیح تھیں. کہ جب تم نے بتایا کہ جہاز غرق ہو گیا, میں نے کہا الحمدللہ اس میں ضرور اللہ تعالیٰ نے بہتری کی ہے میرے لیے, پتہ نہیں کیا فتنہ ہوتا اس میں. میں کہا شکر جان چھوٹی میری. اور جب تم نے کہا کہ مل گیا, میں شکر الحمدللہ, تو اللہ کا کرنا ہے بھیجا اس میرے ضروری میرے لیے فائدہ. نوکری چلے گی, اب کیا ہوگا نوکری کا, چلی گئی. چھوکری چلے گی, یہ سب چلے جانے والی چیزیں ہیں نا, ہاتھ جھاڑ دیں. اللہ نے جان چھوڑائی ہے. جتنا پیچھے بھاگیں حل خود تلاش کریں گے. مسئلہ نظر آ رہا ہے آپ کو, اور حل خود تلاش کریں گے, دلیل و خار ہوتے چلے. کیوں کہ آپ کا ایمان نہیں ہے, تزکیہ نہیں ہے, ذکر اذکار نہیں ہے. ورنہ پہلی ہی لمحے میں آپ کہہ دیتے الحمدللہ جان چھوٹ گئی میری بھائی, مطمئن. اللہ نے ظاہر کر دی چیز, شکر ہے میرے مولا, اپنے کام پہ لوگوں میں. آپ میری بات لگتی ہے دل پہ نہیں لگتی, لیکن اپنا راستہ اختیار کیا اپنے خواہشات کا. کیا پیاری دعا ہے, آج میں صبح مانگی تھی وہ دعا, شاید آپ کو یاد ہے, کہ یا اللہ تیری تدبیر میری خواہشات سے بہتر ہے, مجھے وہ عطا فرما جو تیری تدبیر پر ہے. سوتے اب دعا میں دعا مانگی میں. اب کہتے ہیں کیسی دعا ہے, اس وقت تو نہیں سمجھ میں, اب سمجھ آئے گی بات. دعا میں مانگے نا اللہ تعالیٰ سے, ہمیں مقامات دے دے اللہ تعالیٰ. واقعی تیری تدبیر ہماری خواہشات سے بہتر ہے, ہمیں وہ عطا فرما جو تیری تدبیر پر ہے. اللہ کی تدبیر یہ کہ اس سے یہ مال لے لو, اس سے یہ گاڑی لے لو, اس کو بیمار کر دو, اس کو ہارٹ اٹیک کر دو, اس کو فالج کر دو, اس کو اندھا کر دو. یہ کس کی تدبیر آ رہی ہے؟ اللہ کی. میری خواہش کیا ہے؟ صحت مند ہوں, دولت ہو, گاڑی چلے, میرے بچے ہوں, سب آئیں مجھے سلام کریں, اور میری زندگی بڑی مزیدار ہو. جب جاؤں تو میری بیوی میرے بہت گانے میرے کھانے بنائے, اور میری سی بیوی ہو, بڑی موت ہو. یہ خواہشات کی دنیا یہاں نہیں ہے, جنت میں ملے گی بھائی. فبی ربی کا ماتو کا زیبان تو وہاں ہے, وہاں کی باتیں کرو. حور مقصود فی الخیام, وہاں وہ ہو رہے ہیں جو آپ کا انتظار کریں گے. ان کو حاصل کرنے کی ہم کوشش نہیں کر رہے. یہاں کی گندی حور حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کچھ کر دیتے ہیں. سمجھ آ رہی میری بات؟ ایمان کمزور ہے نا ہمارے. پھر خانقاہوں کے اندر یہ تربیت دی جاتی ہے. ورنہ ہم نے کیا ضرورت ہے جائے کسی اللہ کے سامنے جا کے بیٹھ جائیں خانقاہ میں ذکر اذکار. ماشاء اللہ نماز پڑھتے ہیں, ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, اپنا سب کچھ کر رہے ہیں بھائی, تقریریں سنتے ہیں, بعض ہمیں کیا ضرورت ہے ہم جائیں خانقاہوں میں. نہیں, خانقاہوں میں اصل ایمان مل جاتا ہے انسان. اللہ والوں کے مستلوں پر نہیں ملتا, اللہ کی جوتیوں سے مل جاتا ہے انسان.
میں کتے کی مثال آپ کو دی ہے، اللہ نے دی یہ مثال، میں نے کہ نہیں دی. اس کتے نے ساتھ دیا اللہ والوں کو، جان نہیں چھوڑی، 300 سال وہ بھی پڑا رہا ان کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی زندہ کیا ان کے ساتھ. ان کا ذکر ہے قرآن کے اندر، اس کا بھی ذکر ہے قرآن کے اندر، کیونکہ صحبت رکھی اس نے اپنے شیخوں کے ساتھ. کیا انسان کسی اللہ والے کے ساتھ صحبت رکھے گا، اس کا ہاتھ پکڑے گا، نیت صحیح رکھے گا، کام اس کے مطابق کرے گا، جس مقصد کے لیے وہاں گیا وہ کرے گا، وہ تو بہت اونچا انسان بن گیا. ہم کیوں جائیں جی بیعت ہونے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم بالکل جی آپ کو تو کوئی ضرورت نہیں، پتہ لگ جائے گا آخرت میں جب وہ ممبروں میں بیٹھے ہوں گے اور ان کے چہرے 14ویں کی رات کی طرح چمک رہے ہوں گے، ان کی حدیث فرق نظر آ جائے گا آپ کو کہ اللہ ان کے پاس بیٹھنے سے کیا فائدہ ملتا تھا. جو ان کی تعلیمات پہ چلا، ان کے ساتھ گھوما، ان کی ایمان کتنے مضبوط ہو گئے، یقین پکے ہو گئے، یقین کے ساتھ آئے. مشتہ نہیں کہ جس طرح منافق آتے تھے نبی کا آزمانے کے لیے ان کو کوئی فائدہ، جو آزمانے کے لیے آتا ہے نا ان کو کوئی فائدہ نہیں ملتا. دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ تو ایمان ہے کہ ہر سانس سے اللہ واقف ہے، ہمارے ہر سوچ سے واقف ہے. آپ میں جو یہاں سوچ رہے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے پاس چھپی بھی ہو، تو پھر کیا کرنا آدمی ہے؟ فراڈ بازی. یا کنگھی چھوڑ کے دو رنگ ہو جا. تو بھائی پیغام یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے حالات آئیں گے، حالات آتے رہتے ہیں، اور ان حالات کا حل خواہشات نہیں ہے، نہیں، ایمان ہے. ایمان ہے. جتنا ایمان مضبوط ہوگا، جتنا ایمان مضبوط ہوگا تو کیا ہوگا؟ ملے گا کیا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. محنت چاہیے، بجائے اس طرف محنت کے آدمی کرے، آدمی اس طرف محنت کرے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے. اور ایمان مضبوط ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ والوں کی صحبت سے، خانقاہوں میں بیٹھنے سے، باتوں سے نہیں ہوتا. وقت ضائع کر دیں آپ، سانس ضائع جا رہے ہیں، ٹکرا جائیں گے، زندگی ضائع ہو گئی. وہ زندگی بیکار ہے. کسی مقصد کے لیے انسان زندہ رہے تو بہت بڑی چیز ہے. کوئی مقصد حیات ہے انسان کا جس کے تحت زندگی گزارے. کل کو ہم نے جانا ہے، مرنا ہے. یہ نہیں اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، وہ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جو ہمیں نہ ملتی ہو. نماز ہمیں آتی ہے، قرآن پڑھنا ہمیں آتا ہے، ذکر کرنا ہمیں آتا ہے، کتابیں پڑھنا ہمیں آتی ہیں، تفسیریں ہمیں پڑھنا آتی ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں آتا کہ صبر کیسے ملے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں، قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جس راستے سے جو چیز ملتی ہے وہیں سے ملتی ہے. یاد دیکھیے، اللہ پاک نے اس چیز کو اجاگر کرنے کا جو راستہ رکھا تزکیہ ہی رکھا ہے، اور مجاہدہ رکھا. جاہدوا فینا، یہ 4-5 دن کا کام نہیں ہے کہ آپ 3 تصویر نہیں. کسی شیخ کے پاس جا کر آپ کو وہاں ان کا ہو جانا چاہیے. نہیں پھر وہی بس پھنسے گا، وہ کام کیسے چلے گا، دکان کیسے چلے گی، یہ نہیں چلتا ہے کام، بلکہ زیادہ چلتا ہے معاشرہ. یہ عاجز جب آیا حضرت صاحب نے مجھے کہا کہ ذکر کراؤ، اگر ذکر کراؤں یا روٹی کماؤں. میں بچوں کو کیسے پالوں، کتنے جائیے. وہ شرطیں کافی لگائیں، ہاتھ سے کمانا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، سود نہیں کھانا ہے، فراڈ نہیں کرنا ہے، ہزاروں شرطیں ساتھ میں، اور ذکر کرانا ہے، اور مریدوں کو خیال کرنا ہے، ساری چیزیں کی.
کتنا مشکل جاب ایک شیخ دے رہا ہے اپنے ایک مرید کو، you have to do it. وہ مرید انتہائی دنیا دار، ساری زندگی اس نے دنیا حاصل کرنے کے علم حاصل کیے، 4-5 دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں، ویانا یونیورسٹی، فلاں یونیورسٹی، مینوکس یونیورسٹی، مانچسٹر یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی، صرف یہ کہ ہائی گریڈ پہ جانے کے لیے اتنی بڑے بڑے میں پہنچنے کے لیے نوکری ہے۔ تو ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، کبھی کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مثالیں قائم کرتا ہے دنیا کے اندر، لیکن عقل والے جو سمجھ رکھتے ہو پھر ان مثالوں سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ اتنا دنیا دار انسان، رنگین انسان، دنیا میں ڈوبا انسان، اور کام اتنا بڑا دیا جا رہا ہے کہ سب کچھ چھوڑ ذکر کرا۔ کوئی مائی کا لال مجھے ایسے حکم دے کے دکھائے نا کسی کو، وہ کر کے دکھائے نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ چاہے دل جلے روشنی کے لیے، پتہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، چاہے دل بھی جلے روشنی کے لیے، ہم سفر چاہیے زندگی کے لیے، یوں نہ ہر ایک کا دامن پکڑ لیجئے، دیر تک سوچیے دوستی کے لیے۔ سمجھایا شعر میرا؟ یوں نہ ہر ایک کا دامن پکڑ لیجئے، دیر تک سوچیے دوستی کے لیے، اور زندگی کے لیے ہم سفر چاہیے، ہم سفر چاہیے زندگی کے لیے۔ تنہا سفر نہیں آپ کر سکتے، لیکن اس ہم سفر کو ساتھ چلنے کے لیے ایک دم نہ بس جذباتی ہو جائیں، نہیں جی بس یہ نہیں، سوچیے اس فیصلے پہ آپ فیصلہ کیا کر رہے ہیں، میں کس شیخ کے پاس جا رہا ہوں، میرا کیا تعلق ہے اور مجھے کیا چاہیے وہاں سے۔ آپ ایک بہت بڑے مشن پہ جا رہے ہیں، جب شیخ کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے دنیا چھوڑنی ہے اور آخرت کے سفر شروع کرنا ہے۔ اس کی مثال جو میں اپنی دے رہا ہوں آپ کہ یہ بھی چھوڑ، یہ بھی چھوڑ، یہ بھی چھوڑ، یہ بھی چھوڑ، یعنی دنیا بالکل چھوڑ۔ اب یہ کوشچن کھائیں گے کہاں سے، پینچ کیسے، فلاں کیسے کریں، فلاں کیسے کریں؟ وَاصْبِرْ، اللہ تعالیٰ کا بس بھروسہ رکھ اپنے اللہ پر، جو کیڑوں کو روزی دیتا ہے، پرندوں کو روزی دیتا ہے، جو میرا تو کام کرے گا تو میں تجھے روزی نہیں دوں گا، بغیر ڈگریوں کو تجھے روزی ملے گی، تیرے پیچھے آئے گی، لیکن کام نہ چھوڑنا۔ نقطہ سمجھ آ گیا کہ کیونکہ یہ اللہ والے کا حکم چل رہا ہے تو پیچھے یہ اللہ والا نہیں بولا، بول کون رہا ہے؟ رب بول رہا ہے، گارنٹی دے رہا ہے کہ مجھے اللہ والا اپنی زبان سے کہ تو بھوکا بھی نہیں مرے گا، لوگوں کو کھانے کھلائے گا، لوگوں کو پیٹ بھرے گا، لاکھوں لوگوں کو تیرے پیسے جائیں گے دنیا کے اندر جس کو تو تقسیم کرے گا۔ پریشان مت ہو، یہ کیا موقع یہ بس پہ آج آپ کسی کے جی مرید ہونا ہے دکان جی سوٹ نہیں چڑھ سکتا جی، بڑا مشکل لے لیا جی میں کی کریے، نہیں جی یہ کام تو نہیں سکتا، وہ کہتے دکان چھوڑ دو، چھوڑے کوئی بننا حضرت صاحب ہے چلانی خان کا، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ میں عملی بات کر رہا ہوں آپ سے، اللہ کے ساتھ دوستی رکھنے کے لیے look the life of صحاباز، look the life of اولیاء اللہ، ٹرو اولیاء اللہ کی بات کرتا ہوں۔ جو درویش مجھے حکم دے رہا ہے اس کی زندگی کو دیکھو وہ خود کیا تھا، اتنا بڑا وقت کا عالم، ان کے اساتذہ کی لسٹ کہتا ہے 1900 کا پڑھا ہوا، خانقاہوں کے اندر وقت گزارا ہوا، رشید احمد گنگوئی اور حضرت یحییٰ اور پتنی حضرت سہارنپوری، یہ ان کے یہاں پرش پائی، اس نے ان کے یہاں کھانے کھاتے تھے، ان کے یہاں پڑھے تھے، میرے حضرت کی بات کر رہا ہوں، ڈائریکٹ فیض لے رہے ہیں آپ مجھ سے ان کا، ماشاء اللہ،
وہ ان سب کا فیض گیا میرے حضرت کے پاس، ان کا فیض آیا میرے پاس، اور میرا فیض آپ لے رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ کم بات ہے، کتنا نزدیک لنک ہے مجھے بتائیں آپ، سہارنپور سے وہاں سے سوچیں، کسی میں تھا سب سے زندگی فخر و فاقہ، کیونکہ ان کے شیخ نے کیا کہ چھوڑ دے سب کچھ، اللہ اللہ کرا، سب چھوڑ دے، علم ختم، نہ کوئی مدرسہ، نوکری لینا، نہ کچھ نہیں، نہ کوئی تقریر، نہ کوئی کچھ بھی نہیں۔ یہ بہت مشکل بات ہے، کسی عالم کو آپ بٹھا دیں کہ تو نے تقریر نہیں کر لی یہ تو عالم جانتے ہوں گے کہ تو تقریر نہیں کر لی، بیٹھ جاؤ، تو کھجلی ہوتی ہے نکلتے ہی، جیسے تعلیم سے نکلتے ہیں نا بچے، مجھے بس جلدی سے کوئی مسجد مل جائے، میں کھڑو کے خطبہ سناؤں جلدی سے چوگا پہن کے، خواہش ہوتی، سیکھا ہوتا ہے بیچاروں کو، چلتا ہے۔ حضرت تقی رحمۃ اللہ بدض اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہماری تربیت شروع ہوئی، عارفی رحمۃ اللہ نے تربیت شروع کی تو سب سے پہلے کیا کام کیا، یہاں بیٹھے 10 سال تک نہ تم نے نہ پڑھانا، نہ تم نے تقریر کرنی، نہ کوئی مجموعہ کرنا، کچھ نہیں، 10 سال تک بیٹھے بیچارے کو، آج ان کا رنگ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے۔ کون سی دنیا کی ایسی جگہ ہے جہاں ان کا نام نہیں چلتا عرب اور عجم کے اندر؟ یہ ہے تزکیہ۔ یہ خانقاہوں سے رنگ ملتا ہے۔ صبر کا مفہوم سمجھ جائیں گے مسجدوں میں، تقریروں سے، حدیث پڑھانے والوں سے کہ صبر کیا چیز ہے، لیکن صبر آتا کہاں سے؟ وہ خانقاہ میں آتا ہے، جسے حضرت لاہوری فرماتے تھے کہ مٹھائی بنانا مٹھائی بنا سکتا ہے، ٹیسٹ نہیں دے سکتا آپ کو۔ تو علم کا ٹیسٹ جو ملتا ہے وہ کہاں ملتا ہے؟ خانقاہ میں ملتا ہے۔ صبر سنتے تھے نا، اب دیکھیں صبر کیا چیز ہے بتائیں۔ اگر یہ صبر زندگی میں آ جائے، میرے اور آپ کی زندگی میں آ جائے، تو اولیاء تو چھوڑ دیں آپ، ایک مقام بن جائے آپ کا ولی اللہ کے اندر، ایک مقام۔ امام حسین کے پاس کیا تھا؟ کون سی دولت تھی؟ صبر تھا۔ مستعین بالصبر آزمائیں گے ہم، ہر چیز سے تمہیں آزمائیں گے، لیکن تم پاس ہو جاؤ گے اگر تمہارے پاس صبر کا مقام موجود ہے تو۔ بس مطلب یہی ہے کہ مقام میں صبر پہ تم نے لے لیا تو تمہیں پھر کسی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، مال جائے، گھر جائے، اولاد جائے، ختم ہو جائے، تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ان للہ، بس تم تو ایک ہی چیز ہے، تیرا مال تھا لے لیا، آج لینا تھا کل لینا۔ بھائی میرے بھائی، اس امتحان سے ہر مسلمان نے گزر رہا ہے، گزرنا ہے۔ جنت معمولی نہیں ہے چیز، معمولی چیز نہیں ہے جنت۔ ایمان مضبوط ہو، توکل اللہ ہو، یہاں پڑھتے ہیں حسبنا اللہ، یہ صرف رٹے نہیں مارتا میں، اس کو کیفیت کو اتارے کریں دل کے اندر۔ حضرت غوث پاک کا ختم ہے یہ، پیران پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کا ختم ہے یہ۔ بزرگوں سے نسبت مضبوط کریں کہ ان کو فیض پہنچا رہے ہیں آپ، اس سے جواب بھی آتا ہے پھر کہ ہمیں جب ختم پڑھتے ہیں ہم تو ہر کلمے کو جانے آپ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور اللہ سے طلب یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ کلمہ ہمیں عطا فرما، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اس کی نسبت کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہے، یہ ان کی دعا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک، کس کی ہے؟ حضرت یونس السلام کی دعا ہے یہ۔ رب لا تذرنی فردا، کس کی دعا ہے؟ ہر نبی کے ساتھ ایک دعا ہے۔ جس وقت دعا کو اللہ تعالیٰ کو اتنے قسم، اتنے محبوب ہوا یہ کلمے قرآن کے اندر ڈال دیے، ان کلموں کو ہمارے لیے، جن کیفیت کو اتارو۔ بور تو نہیں ہو گیا آج؟ خوش مضمون تک تھوڑا سا سمجھ آ رہی بات میری؟
پیچھے والے سو رہے ہیں میرے خیال میں. یہ کلمات ہم جب پڑھتے ہیں تو ان کلمات کے ساتھ اندر اتارے ہیں اپنے کی کیفیات ہوتی ہے انسان کی. اللہ مجھے بھی توکل دے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میں بھی تیرا ہو جاؤں. یا اللہ گناہوں سے پٹوں میں بھی، جس طرح ان کے گناہ معاف فرما دیے ہمارے بھی گناہ جھاڑ دے. آج تک کتنے اندھیروں سے تو نے نکالا تھا ان کو، مچھلی کے پیٹ سے، سمندر کے اندھیرے سے، رات کے اندھیرے سے. میرے بھائی یونس کی یہ دعا ہے، اللہ نے اس کو اندھیروں سے نکالا تھا، جو پڑے گا وہ بھی اس اندھیرے سے نکل جائے. ہمارے پیارے آقا کی کیا دعا، یا حی یا قیوم برحمتک، یہ آپ کی دعا ہے. ان دعاؤں کو جو ہے بڑی مجھے یہ ہے خانقاہی تحفے ہیں. یہ لکھ کے دیا حضرت نے مجھے، اپنے چوائس پہ دیے تھے کلمات مجھے کہ یہ کلمے یہ پڑھانا ہے آپ نے. لکھی ان کی تحریر میرے پاس ہے نا. کسی حضرت کے خلیفہ کو یہ نہیں ملی چیزیں الحمدللہ جو حضرت نے مجھے عنایت فرمائی. کیونکہ شاید مجھے آپ کے پاس آنا تھا، نیک لوگ تھے آپ، بڑے اونچے لوگ ہیں، آپ کی خدمت کرنی تھی، میں نے آپ کی جوتیں اٹھانی تھی الحمدللہ. تو مجھے موقع ملی آپ کی وجہ سے کہ مجھے ملی یہ چیزیں، ورنہ میں اس قابل کہاں تھا. یہ تو آپ اتنے نیک آدمی ہیں، اتنے اچھے آدمی ہیں کہ ماشاءاللہ خود کھینچ لیا آپ نے نقشبندی سلسلہ اپنے ملک کے اندر. تو آپ کو مشکور ہوں، بہت دعائیں دیتا ہوں آپ حضرات کو. آپ نے ہوتے تو میرا بھی نہیں کام بنتا. لیکن قدر کریں اس کی، ذکر مضبوطی کے ساتھ کریں، محنت کریں اور ان مقامات کو حاصل کریں. کہتے ہیں اللہ کے ولی بن جائیں. بھائی ولی تو مقامات سے انسان بنتا ہے. خبر کی کیفیت کو حاصل کریں. ہر وقت میں نے آپ نے یہ بہت چھوٹی مثال دی ہے، واقعات سے گزرنا ہے. ہر واقعے میں سوچا کریں، ہر سبب پہ میں نے 5 منٹ کی مثال دی ہے. اس میں آدمی سوچے ڈرائیو کرتے ہوئے کہ غصہ کرنا ہے یا مجھے صبر کرنا ہے. یہاں پر ادھر بھی گاڑی کھڑی، ادھر بھی گزرنا ہے، ایسے ہی کرنا ہے. لوگ گاڑی دیں شروع کرتے ہیں، گاڑی سے فلاں 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 لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں. دیکھیے گا آپ صبر کریں، امتحان. لیکن شریعت کو نہ چھوڑیں. سمجھ آ گئی بات؟ مومن نہ مایوس ہوتا ہے اور نہ غمگین ہوتا ہے. اللہ پاک مجھے بھی اچھا مومن بنائے اور اچھا مسلمان بنائے، اور تمام وہ مومن کی جو کیفیات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اتارتے ہیں. واخدانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه یاسین حبیب النبی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ وآل بیتہ كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحزننا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان.
اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.